سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے موٹاپا یعنی اوبیسٹی، ایک بہت ہی خطرناک مرض ہے۔ موٹاپا باقی منفی امکانات رکھتا ہے۔ ان امکانات کی مسلسل تشہیر نے موٹاپے کے خلاف ایک فضا سازگار کر دی ہے۔ لوگ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے صحت مند طریقہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لوگ اپنے جسم سے بہت ہی نالاں ہوتے ہیں جب وہ موٹے ہو جاتے تو لیکن یہ کہ جو بہتر طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار نہیں کرتے۔ ایک وہ بہترین طریقے سے ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو لوگوں کے مذاق سے بچایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ موٹاپے نے میرا چلنا پھرنا دوبر کر رکھا تھا۔ میں گھر سے بہت کم نکلتا تھا۔ ایک بار ضروری سودا سلف لینے بازار گیا، میرے آگے آگے 2 بچے جا رہے تھے۔ تیز چلنے کی وجہ سے میں ہانپ بھی رہا تھا اور کانپ بھی رہا تھا۔ جب میں بچوں کے قریب پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چند قدم ان سے آگے بڑھا تو ان کے بے ساختہ قہقہے سنائی دیے اور ان کے جملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ایک بچہ دوسرے سے کہہ رہا تھا، ہائے کتنا موٹا ہے یہ، اور مجھے جبکہ دوسرا بچہ مجھے ان الفاظ سے پکار رہا تھا کہ یہ تو بالکل پھوک ہے۔ گویا ان کے نزدیک میرا وجود ایک لطیفہ تھا۔ یہ ایک ہی جملہ تھا جس نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، اور میں نے اپنے موٹاپے کو محض موٹاپا نہیں بلکہ بیماری خیال کر لیا، اور بہت علاج معالجے کے بعد اپنے جسم کو نارمل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اب میرا وزن مناسب ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹا آدمی صحیح طریقے سے زندگی بھی نہیں گزار سکتا، نہ تو وہ ہمارے ہاں کی جیسے جو سواریاں ہوتی ہیں پاکستان انڈیا وغیرہ کی، جیسے رکشہ میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ کار میں آسانی ان کے دروازے سے گزر سکتے ہیں۔ موٹا آدمی بیچارہ کسی ایسی سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتا جہاں پہ وہ اور بھی سواریاں بیٹھتی ہیں، تو کیونکہ وہ ایک طرف وزن اس کا زیادہ ہو جاتا ہے تو دوسری طرف سواریاں چیخنے لگتی ہیں۔ تو ان کے بیٹھنے سے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ پلنگ بھی دم توڑ دیتے ہیں، صوفے مسخ ہو جاتے ہیں اور کرسیاں بھی واویلا کرنے لگتی ہیں۔ یہ تو خیر ایک مذاق کی بات تھی، لیکن موٹاپا ہے واقعی ایک بہت ہی خطرناک مرض۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس سے بچنا تو چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو صحت مند طریقے ہیں ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ موٹاپے سے فوری نجات محض ایک تشہیری حربہ ہے جو اگر ممکن بھی ہو تو انتہائی خطرناک امکانات رکھتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں جو سنجیدگی کے ساتھ موٹاپے سے نجات چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں مگر اپنے مقصد میں ناکام رہتے ہیں اور مایوس ہو کر کوشش کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ کوشش کرنے کے باوجود موٹاپے سے نجات حاصل کرنے میں آخر کیوں ناکام رہتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اس حوالے سے لگ بھگ 3 اشروں یعنی مختلف اوقات میں تحقیقاتی مطالعے کم و بیش ایک سی رہنمائی کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق غذائی عادت میں تبدیلی کے ذریعے وزن میں کمی مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلسل کوششوں کے بعد وزن میں کمی کرنے والے یہ کمی برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں رہتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بہت موٹے ہو گئے، اب وزن میں کمی کرنے کے لیے غذا میں تبدیلی کی، لیکن چونکہ غذا میں تبدیلی کر کے وہ اس تبدیلی کو برقرار نہیں رکھتے، یعنی کہ کچھ عرصے تک تبدیلی کی پھر تنگ آ گئے اور اس کے بعد پھر اس پہ آ گئے، تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ دوبارہ سے موٹاپا چڑھ جاتا ہے، اور کم از کم صرف 2% افراد ایسے ہوتے ہیں جو وزن میں کمی کا تسلسل برقرار رکھتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ وزن کی کمی اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، لیکن کمی کے بعد اس کو برقرار رکھنا اس سے بھی اہم بات ہے۔
یعنی کمی تو ہو گئی لیکن اب اس کو برقرار کس طرح سے رکھا جائے تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سلیم اینڈ سمارٹ رہیں. لوگوں کے عمومی رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کی بڑی تعداد اپنے موجودہ وزن کو چاہے کتنا ہی اضافی کیوں نہ ہو برقرار رکھیں، مزید بڑھنے نہ دیں، تو بہت سے سنگین امکانات سے قدرے محفوظ رہ سکتے ہیں. وزن میں قابل رشک کمی کے بعد کچھ عرصے بعد بے تحاشا اضافہ بھی ایک عام سی بات ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اس کا جواب آسان نہیں ہے، تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی تساہل پسندی، یعنی کہ بس اب کون کرے، بس ٹھیک ہے بہت کر لیا، وزن کم کر لیا، اب تو کم ہو گیا ہے، یا کمزور قوت ارادی، جیسے کہ اب بہترین کوئی مزے کی چیز سامنے آئی ہے اور وہ آپ پہلے تو نہیں کھا رہے تھے لیکن اب یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اب تو ہم نے اپنا وزن کم کر لیا تو کھا سکتے ہیں. تو وہ جو کمزور قوت ارادی ہے اور اپنی ذات سے حقیقی دلچسپی کا فقدان، یعنی آپ اپنی ذات سے کتنی دلچسپی رہتے ہیں، اپنے جسم سے کتنی دلچسپی دیتے ہیں، آپ کتنے سمارٹ نظر آنا چاہتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بنیادی وجوہ ہیں. ایک تو سستی، تساہل پسندی جس کو کہتے ہیں، ایک کمزور قوت ارادی، اور تیسری کیا چیز ہے کہ اپنی ذات سے حقیقی دلچسپی کا فقدان. اس کی بنیادی وجوہ ہیں. حالانکہ انسان کو اپنی تندرستی اور صحت مند زندگی ہی سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے. اپنی جگہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے موٹاپے کو تسلیم نہ کرنا معاشرے کا ایک عمومی رجحان ہے. آپ کسی موٹے آدمی کو موٹا کہہ کے تو دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے وہ ہر طرح کی چیزیں پیش کر دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دبلا ثابت کر دیتا ہے. تو یہ لوگوں کا رجحان ہے کہ وہ موٹا اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتے. لوگوں کی بڑی تعداد اپنے قد کی مناسبت سے اپنے وزن کو اہمیت نہیں دیتی ہے. لوگ روزانہ آئینہ دیکھنے کے باوجود اپنے موٹے ہوتے جسم پر موٹا ماننے کو تیار نہیں ہوتے. موٹاپے کا اندازہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تنقیدی نظر سے دیکھیں. یعنی کہ آپ اس کا سب سے اچھا جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ درزی کو کپڑوں کا ناپ دیں تو ناپ میں کمی بیشی کو نوٹ کر لیں. مثلا یہ کہ اب کمر اتنی تھی 34 تھی تو اب 36 ہو گئی ہے، اب 36 تھی تو 38 ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا فوراً اس کی زیادتی کو نوٹ کریں اور اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ آپ کا وزن اتنا ہی ہو جائے جتنا کہ پہلے تھا. تو موٹاپے کا احساس کسی کلینک وغیرہ میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا درزی کو ناپ دیتے ہوئے ہوتا ہے. بس اتنا یاد رکھیں کہ موٹاپے کو نظر انداز کر دینا ایک بہت بڑی کمزوری بلکہ بہت بڑی حماقت ہے جو آنے والے دنوں میں سنگین امکانات رکھتی ہے. موٹاپے کو نظر انداز کر دینے سے خطرات کسی صورت کم نہیں ہو سکے. اگر آپ اپنی ذات سے لگاؤ رکھتے ہیں اور اپنی زندگی سے پیار کرتے ہیں تو پوری دیانتداری سے یہ فیصلہ کریں کہ زائد وزن سے نجات کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے.